بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک ضروری بات آپ سے شیئر کرنا ہے کہ زندگی میں جی کسی کم ظرف آدمی سے تعلق یا نسبت یا احترام کا ریلیشن مت رکھیے۔ اب کم ظرف کون ہو سکتا ہے؟ چھوٹے ظرف والا، وہ صاحب علم بھی ہو سکتا ہے، وہ صاحب دولت بھی ہو سکتا ہے، وہ صاحب منصب بھی ہو سکتا ہے، صاحب جاہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی کم ظرف ہو سکتا ہے۔ اور اس کا ایک جملہ یعنی بڑی خرابی جو اس میں ہے نا، اس کا ایک جملہ آپ کو اتنا مینٹلی ٹارچر کر سکتا ہے کہ آپ زندگی کے راہیں بھول سکتے ہیں، اپنی منزلیں بھول سکتے ہیں، بڑے خواب بھول سکتے ہیں، آگے بڑھنا بھول سکتے ہیں، جستجو کھو سکتے ہیں، راستہ کھو سکتے ہیں، منزلیں کھو سکتے ہیں آپ اپنی۔ ایک بول، ایک جملہ کسی کم ظرف آدمی کا آپ کے دل و دماغ کو کھا سکتا ہے، دل و دماغ کو اجاڑ سکتا ہے، سوچنے کی صلاحیت چھین سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اوائڈ کیجیے، دور ہو جائیے، تنہا رہ لیجیے، تنہا چلیے، پیدل چلیے، دور تک جائیے۔ نہ دوست بنائیے کسی کم ظرف کو، نہ بیٹھیے کسی کم ظرف کے پاس جس کے جملے، جس کی باتیں آپ کو اندر سے کھاتی ہوں، آپ کو بڑی منزل کی طرف نہ بڑھنے دیتا ہو، احسان کرے تو احسان تلے رکھنا چاہتا ہو، بات کرے تو دل و جگر کو چیرنے والا ہو، ساتھ بھی دے، ہاتھ بھی رکھے، سایہ بھی دے تو جتلا جتلا کر چلنے والا ہو۔ چھوڑ دیجئے اس کا سایہ، نکل جائیے اس کی باؤنڈریز سے، تنہا رہ لیجئے، بڑا سوچیے، اپنے آپ کو مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر تباہ ہونے سے بچائیے۔ اور بڑے ظرف والا آدمی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ آپ کو کم دولت مند بھی مل سکتا ہے، فقیر، قلاش، بھوکا آدمی بھی بڑے ظرف والا ہو سکتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس منصب نہیں ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا ایک جملہ آپ کو اٹھا سکتا ہے، اس کی ایک بات آپ کو کھڑا کر سکتی ہے، اس کی ایک لائن آپ کو راستے دکھا سکتی ہے، منزلیں سجھا سکتی ہے، کئی راستے اور کئی دریچے کھول سکتی ہے۔ ایسا کوئی ملے نا، اسے سنبھال لیجیے گا، اس کے پاس جائیے گا، اس کے ساتھ بیٹھیے گا، اس کی باتیں سنیے گا، اس کو پڑھیے گا، اس کو دیکھیے گا، جس کی باتیں سن کے سکون ملتا ہو، اٹھان زندگی کو ملتی ہو، دماغ کو جلا ملتی ہو، دل کو روشنی ملتی ہو، راستے سوچتے ہوں، منزلیں نظر آتی ہوں، آگے بڑھنے کی جستجو پیدا ہوتی ہو، خو پیدا ہوتی ہو، لگن پیدا ہوتی ہو، انسان مینٹلی طور پر جی اٹھتا ہو جس کی بات سن کر، ایسے لوگ تلاش کیجیے، ایسے ساتھی تلاش کیجیے۔ ضروری نہیں کہ کوئی صاحب علم آدمی آپ کو اٹھائے گا، کوئی صاحب دولت آ کے آپ کے دماغوں کے دریچے اور کھڑکیاں کھولے گا اور آپ کے دل کے جو دروازے ہیں وہ کھول کے وہاں کچھ گھسائے گا، کوئی صاحب منصب، کوئی صاحب دولت، کوئی صاحب علم، کوئی بڑا شاعر، لبیب، ادیب نہیں۔ کوئی چھوٹا آدمی بھی آپ کو اٹھا سکتا ہے، کوئی چھوٹا آدمی بھی آپ کو راستہ دکھا سکتا ہے، آپ کے دماغ کے دریچے کھول سکتا ہے۔ چھوٹا آدمی میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ دولت مند نہ ہو، علم والا نہ نظر آتا ہو، کوئی بڑا منصب نہ ہو، جاہ و جلال نہ ہو، گاڑی بنگلہ کوٹھی نہ ہو اس کے پاس، لیکن اس کی بات آپ کو کھڑا کر سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ان کی باتیں سنیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو تلاش کریں معاشرے میں، اور ایسے لوگوں کو بلاک کریں اپنی لائف سے، اپنی زندگی سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنے نظریات اور خیالات سے دور کر دیں، جہاں کہیں بھی ہیں بلاک کر دیں، ختم کر دیں۔ جن کے جملے، جن کی باتیں آپ کو ڈھا دیتی ہوں، گرا دیتی ہوں،
پیوست کر دیتی ہوں، زمین میں اتار دیتی ہوں، اٹھنے نہ دیتی ہوں، بڑھنے نہ دیتی ہوں، منزلوں کی طرف زینے چڑھنے نہ دیتی ہوں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہیے، تنہا رہ لیجیے، نکل جائیے، دور دراز نکل جائیے، پیدل چلیے، خود سے باتیں کیجیے، مطالعہ کیجیے، کتابیں پڑھیے، اپنے آپ سے باتیں کیجیے، اپنے اللہ سے باتیں کیجیے، اپنے پالنے والے کو تلاش کیجیے، زندگی دینے والے کو تلاش کیجیے، سفر کیجیے، کسی کم ظرف آدمی سے نہ ملیے، نہ بیٹھیے اس کے پاس، نہ بات کیجیے اس کے ساتھ، نہ رہیے اس کے پاس۔ تو بڑا سوچنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے لازمی ہے کہ اپنی صحبتیں پاک کیجیے، اپنی صحبت پاک کریں، اپنا رہن سہن پاک کریں، اپنا دماغ پاک